آج ہم آپ کو چکوال میں ایک ایسی کمال کی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں جو کہ پہلی دفعہ آپ دیکھنے جا رہے ہیں۔ اور اس جگہ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے کلر کہار کے حوالے سے وہاں کے کلر کہار کے موروں کا اور کلر کہار کے باغات اور چشموں کا سن رکھا ہوگا، لیکن جس جگہ آپ کو ہم لے کے جا رہے ہیں یہاں پر جو باغات ہیں اور جو مور ہیں، چشمے ہیں، ان کی تعداد اور ان کی خوبصورتی کلر کہار سے کئی گنا زیادہ ہے۔ چکوال کا یہ ایک بہت ہی طویل پہاڑی سلسلہ ہے، یہاں پر پہنچنا انتہائی مشکل ہے جب تک آپ کے پاس ایک بہترین کوالٹی کی جیپ نہ ہو۔ یہ اس علاقے کا ایک ویو ہے، یہ اتنا وسیع علاقہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ بھی اس سارے پہاڑی سلسلے کا ایک کارنر کا ویو آپ صرف ہمارے اتنے اونچے ڈرون سے دیکھ سک رہے ہیں۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ باغات بھی اور موروں کی دنیا بھی دکھائی جائے گی اور آپ کو یہاں تک پہنچنے کا مکمل راستہ بھی بتایا جائے گا، کیونکہ جہاں پر یہ باغات اور موروں کی ایک بہت وسیع دنیا آتی ہے وہاں پہ جو گہرائی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور کئی جگہ پہ سٹریپ راستہ ہے، جو کچا راستہ ہے، یہ زیادہ راستے پرانی مائنز کے ہیں، تو چلے تو آپ جاتے ہیں لیکن جب آپ کو واپس آنا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کے لیے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کی اگر بہت اچھی جیپ نہیں ہے تو آپ واپس آ سکیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ بائک پہ جاتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے کمپیریٹیولی آسان ہے۔ کلر کہار سے چوسادن شاہ روڈ کے درمیان میں واقع ڈلوال گاؤں سے کچا راستہ چٹی دھن کی اس وسیع علاقے کی طرف آتا ہے۔ چلیں اب آپ کو دکھاتے ہیں چکوال کا یہ ایک نیا اور انتہائی خوبصورت علاقہ۔ یہاں پر جو مور پائے جاتے ہیں اتنے قدآور اور اتنے خوبصورت، اتنی بڑی ٹیل والے مور، میرا خیال ہے اس آب و ہوا کا اور یہاں پر ملنے والی جو بہترین خوراک ہے اس کا اس کے ساتھ بہت تعلق ہے کہ ان موروں کی جسامت باقی تمام علاقے کے موروں سے بہت بڑی ہوتی ہے، اور کیونکہ یہ ایک انتہائی پرسکون علاقہ ہے اور یہاں پہ اس قسم کی کوئی زیادہ ان وائلڈ لائف کے علاوہ کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ مور بہت کثیر تعداد میں پھیلے ہیں اور ان پہاڑوں میں دور دور تک مور نظر آتے ہیں۔ اس علاقے میں موروں کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے، جس کا اندازہ شام ڈھلتے ہی چاروں طرف سے آنے والی موروں کی آوازوں سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے، لیکن ان موروں کو دیکھ پانا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ بڑے شائع ہوتے ہیں، بڑے شرمیلے ہوتے ہیں لوگوں کے یہاں آمد و رفت نہ ہونے کی وجہ سے، انہوں نے کبھی لوگوں کو، گاڑیوں کو یا ان چیزوں کو نہیں دیکھا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ اس وقت جو دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں ایک ہماری قسمت نے ساتھ دیا تو ہم نے کافی دیر ڈرون کی مدد سے موروں کو اس علاقے میں ڈھونڈنے کی کوشش کی اور ایک دور دراز پہاڑ کے قریب ہمیں ڈرون سے مور مل ہی گئے۔ یہاں پہ انسانوں کی آمد و رفت بھی صفر کے برابر، اس علاقے میں جو لوگ جانور ہیں جو چرانے لاتے ہیں ان کا بھی یہ ہے کہ جانوروں کو وہ یہاں کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ اتنے سدھائے ہوئے جانور ہیں کہ یہ شام کو خود اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس جگہ پہ چشمے بھی کثیر تعداد میں ہیں، اس تمام علاقے کی جو خوبصورتی ہے وہ کم از کم میرے نقطۂ نظر سے ناقابل بیان ہے، اور بالخصوص جس وقت یہاں پر شام ڈلتی ہے تو شام میں یہاں پر جو چاروں طرف سے موروں کی آوازیں، تیتروں کی آوازیں، اور پھر جب شام تھوڑی اور آگے چلی جاتی ہے تو گیدڑوں کی جو خوبصورت آوازیں ہیں وہ سارے علاقے میں ایک ایسا سما باندھتی ہیں کہ آپ کو شہروں کی آبادی، شہروں کے شور، اور آپ کو کچھ لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کا تعلق شاید اس مادی دنیا یا اس گہما گہمی کے ماحول سے ہے ہی نہیں۔
اب ہم اس پہاڑ کی آخری گہرائی میں چشموں تک پہنچ چکے ہیں، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہاں ہر طرف تازہ پانیوں کے چشمے نظر آ رہے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں ان باغات کی طرف۔ ایک اور چیز جو یہاں پہ پائی جاتی ہے، جو انشاءاللہ پہلے ہم نے کافی سالوں پہلے اس کو ایک دفعہ کور کیا تھا، اتفاقاً ہم سے کور ہو گیا تھا، لیکن انشاءاللہ کبھی ہم اس کی آپ کو کمپلیٹ ڈاکومنٹری بھی دکھائیں گے۔ وہ ایک حیران کن چیز ہے، اور مقامی لوگ اس کو لنگور کہتے ہیں، جبکہ چکوال میں بھی شاید ہی کسی کو پتہ ہو کہ یہاں پر ایک لوکل آدمی جسے لنگور کہتے ہیں، اس کی یہاں پر ایک پوری ایک دنیا آباد ہے۔ لیکن وہ جو پہاڑ ہیں وہ یہی پہاڑی سلسلہ ہے، اور آگے جا کے یہ ایک مشکل علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مشکل علاقے میں اس پہاڑی جو ٹاپ اور بلندی ہے، وہاں پر ان کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ جی، تو اس طویل سفر کا جو کہ ڈلوال گاؤں سے شروع ہوا تھا، اور چٹی دھان کے اس علاقے میں ہم اس پہاڑی سلسلے میں جو سب سے گہری جگہ ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک بہت طویل پہاڑی سفر مسلسل اترائی میں تھا، اب ہم اس اترائی کی آخری گہرائی میں پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک وسیع و عریض رقبے پہ انتہائی خوبصورت باغات کا ایک پورا جہاں آباد ہے، اور اس جگہ پر جا بجا چشمے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ندی اس پورے باغ کے درمیان سے گزرتی ہے، جو سال بھر رواں دواں رہتی ہے، اور یہ چشمے اور ندی جو ہے اس کا ایک سورس جو ہے اس کا، یعنی اس ندی کے چلنے کا جو راستہ ہے وہ ملکانہ کے قریب سے بھی جاری ہوتا ہے۔ وہاں بھی ایک بہت بڑا چشمہ ہے جو اس ندی کو رواں دواں رکھنے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اس طویل ندی کے اس طویل سفر میں کئی گھنے جنگلات جہاں تک کہ رسائی بھی ممکن نہیں ہے، وہاں سے بھی کئی چشمے جاری ہوتے ہیں۔ یہ جو باغات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہزاروں درختوں پر مشتمل ہیں، جن میں خرمانی، لوکاٹ، آڑو، شہتوت اور اس قسم کی کافی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پائی جاتی ہیں، اور یہاں کا پھل جو ہے وہ اپنی لذت میں ایک بالکل منفرد سا مقام رکھتا ہے۔ اور اسی جگہ کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ یہاں سے واپسی پہ کیونکہ جو چڑھائی ہے وہ بہت شارپ ہو جاتی ہے، اور کئی جگہ پر آپ کی دونوں اطراف میں کھائیاں ہوتی ہیں، اور آپ کو اچھی جیپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ عام گاڑی پر یہاں نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ ایک مجموعی طور پر خوبصورت ترین علاقہ ہے، جو چاروں طرف بہت دور دراز اور طویل اور بلند و بالا پہاڑی سلسلوں میں گھرا ہوا ہے، جیسا کہ ابھی تک آپ نے دیکھا بھی ہے، اور یہاں پہنچنا کسی طور بھی آسان نہیں ہے۔ ان علاقوں میں آپ شام ڈھلے آنے کا رسک نہ لیں تو بہتر ہے۔ آپ کسی گائیڈ کے ساتھ اگر دن کے پہلے حصے میں یہاں آ سکتے ہیں تو آپ کے لیے پھر یہ سفر بھی قدرے آسان ثابت ہوگا۔ ایک تو آپ یہاں پر باغات دیکھ رہے ہیں جو کہ خود لگائے گئے ہیں، اور یہ پرائیویٹ علاقہ ہے، ذاتی ملکیت ہے، لیکن اسی پہاڑ کے اسی باغات کے سلسلے کو اگر آپ ملکانہ کے علاقے تک فالو کر سکیں، اور آپ اس پہاڑی علاقے میں سفر کرنے کی اگر ہمت کریں، تو اس میں صدیوں بلکہ ہزاروں سال پرانے قدرتی جنگلات بھی ہیں، جن میں بڑے شاندار قسم کا انار، حتیٰ کہ جامن، کھجوریں، لوکاٹ، آڑو، وہ آپ کو یہاں پر ان جنگلوں میں جن کا سفر جو ہے وہ مشکل ہے، وہاں اگر آپ جائیں تو پھر آپ کو ایک اس طویل سفر میں، یعنی اس ندی کے اگر آپ فالو کرتے جائیں تو آپ کافی آگے گھنٹوں طویل مسافت میں آپ کو مسلسل باغات نظر آتے ہیں، اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ قدرت کے اتنے باغات اور اتنی خوبصورت چشموں کی ایسی دنیا، اور اتنے باغات کی ایسی دنیا، وہ کشمیر میں تو سوچا جا سکتا ہے، لیکن پنجاب میں اور چکوال کے مقامات پہ اور سینکڑوں ہزاروں سال سے اس طرح پھیلے ہوئے ہیں، وہ یقیناً حیران کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس وقت ہم ایک جو چٹی دھان کا بہت ہی طویل پہاڑی سلسلہ ہے اس سے ہم واپس جا رہے ہیں، اور ہم اس وقت کافی زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں، مغرب کا وقت گزر چکا ہے اور سورج غروب ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں ان میں سورج جو ہے وہ کافی پہلے ڈھل جاتا ہے، خاص طور پہ جب آپ گہرائی میں ہوں۔ تو اب ہم اس وقت تقریباً آدھا پہاڑ جو ہے وہ اتر آئے ہیں،
اور ابھی ہمارا اس لحاظ سے کافی سفر باقی ہے، لیکن اتنا لیٹ ان پہاڑوں سے واپس آنا کسی صورت بھی ریکمینڈیڈ نہیں ہے، کیونکہ ان پہاڑوں میں جیسے جیسے اب آگے جاتے رہتے ہیں تو پرانی اور طویل جو راستے ہیں وہ کئی ایسی پرانی مائنز کے ہیں جو کہ سال ہر سال پہلے بند بھی ہو چکی ہیں، تو راستے کیونکہ ہر طرف نکل جاتے ہیں اس لیے آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، اور واپس آپ کو ان راستوں سے واپس آنا آپ کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان راستوں کی جو لمبائی ہے وہ 10-15 کلومیٹر ایک طرف ایک راستہ نکل جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ خود سمجھیں کہ اس کے درمیان میں کتنے دائیں بائیں بھی چھوٹے موٹے راستے نکلتے ہوں گے جن کی وجہ سے آپ بھٹک سکتے ہیں، کیونکہ اس میں 2-3 چیزوں کا رسک فیکٹر ہوتا ہے، جس میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ راستہ بھول سکتے ہیں، اور راستہ بھول کے خدا نخواستہ کسی ایسی آپ جگہ پر پہنچ جائیں جہاں سے نہ گاڑی ریورس ہو سکے، کیونکہ ان میں راستوں میں پتھر ہوتا ہے کافی زیادہ، تو گاڑی کو ریورس کرنا، اگر آپ کسی سلوپ میں چلے گئے ہیں تو گاڑی کو ریورس کرنا ناممکن ہوتا ہے اور بہت زیادہ خطرناک بھی ہوتا ہے، اور بعض جگہ راستہ جاتے جاتے اتنا نیرو یا ایک دم کوئی پہاڑی گھاٹی یا کھائی آ جاتی ہے جہاں پہ راستہ بند ہو جاتا ہے۔ بس اب یہ ہم آخری پہاڑی سے اتر رہے ہیں، تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج اس چکوال کے خوبصورت علاقے کا، چکوال کے چٹی دھن نامی طویل اور بہت بلند پہاڑی سلسلے کا یہ سفر بھی پسند آیا ہوگا۔